اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 15۔ وہ حور کا بار بار وال کلاک کی طرف دیکھنا نوٹ کر گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ حور بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اب کہ اس نے مروتا بھی دوبارہ بیٹھنے میں چائے وغیرہ کے لیے نہیں کہا، کیونکہ یہ اخلاق نبھانا اس کو کافی مہنگا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتی تھی خضر جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے، اور خضر کے جاتے ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے، دوبارہ بیل بجی۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی زین کا چہرہ نظر آیا۔ سویٹ ہارٹ اتنا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اپنے معصوم سے شریف سے شوہر کا۔ 1 سیکنڈ میں ہی دروازہ کھول دیا۔ زین اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حور نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، اگر زین کو پتہ لگ جائے تو۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں گم ہو گئی مسز؟ زین نے حور کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، دیر کیوں ہو گئی تمہیں آنے میں؟ حور نے جلدی سے بات بنائی، جبکہ آج دیر سے آنے کا وہ جتنا شکر ادا کرتی ہو اتنا کم تھا۔ میری جان، ٹریفک کی وجہ سے ٹائم لگ گیا۔ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ اسے باہوں میں لیے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ تم ٹھیک ہو حور؟ زین نے اس کے چہرے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ، شاپنگ کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ حور نے اس کے تجسس بھری نظروں کو دیکھا، فریش موڈ کر کے بولی۔ ابھی تو بچ گئی تھی، کہیں اپنے رویے سے نہ پکڑی جائے۔ ارادہ تو ہے سویٹ ہارٹ، مگر پہلے یہ بتاؤ فون پر کیا کہا جا رہا تھا صبح؟ معصوم اور شریف شوہر کی دھونس اور دھمکی نہیں چلے گی، اور چپ کر کے آفس کا کام کیا جائے؟ کیوٹ سی پیاری سی وائف ابھی بزی ہے، بات نہیں کر سکتی۔ زین آنکھوں میں شرارت لیے صبح والی بات یاد دلا رہا تھا اور مسکرا کر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ حور مسکرا کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر گری۔ اس سے پہلے وہ اس کے اوپر جھکتا، حور نے کشن اٹھا کر بیج میں دیوار بنا دی۔ اگر تم نے میرا میک اپ خراب کیا تو میں پروگرام کینسل کر دوں گی، حور نے اپنی طرف سے دھمکی دی۔ پروگرام تو خود ہی کینسل ہو چکا ہے، اب تو میری کیوٹ سی پیاری سی وائف
کا خیر منانے کا وقت آ گیا ہے۔ زین کشن دور پھینکتے ہوئے حور کی گردن پر جھکا۔ زین پلیز ہٹو، ہمیں چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ حور نے دونوں ہاتھوں کو زین کے سینے پر رکھ کر خود سے دور کیا۔ میرے خیال میں شاپنگ کا پروگرام کل نہ رکھ لیں؟ زین نے دوبارہ حور کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سستی سے کہا۔ اگر تم نے واقعی میں میری بات نہ مانی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اب کہ حور نے سیریس ہو کر دھمکی دی۔ زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، یہ صرف تمہارے ہی اندر اتنی ہمت ہے کہ تم دھمکی دے کر زین سے کچھ بھی منوا سکتی ہو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حور کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کب سوچا تھا کوئی اتنا چاہنے والا، ناز اٹھانے والا اس کی زندگی میں اچانک آ جائے گا؟ مگر وہ کیوں نہ آتا؟ اس کی زندگی میں اس کے پرنس کو تو آنا ہی تھا۔ آج فضا کی بارات کا فنکشن تھا۔ حور آئینے کے آگے کھڑی ہوئی فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ بیج کلر کا فراک میں اس کے نازک سراپا ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہا تھا۔ زین روم کے اندر آیا اور سجی سنوری حور کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر قریب آیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ حور نے آئینے میں دیکھ کر زین سے سوال کیا۔ ہمیشہ کی طرح حسین، بالکل اپنے نام کی طرح۔ حور کے گرد دونوں ہاتھ حائل کر کے حور کے کندھے پر اپنی چن رکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی ظالم بیوی ہو؟ زین آئینے سے حور کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ بھلا کیوں؟ حور نے حیرت سے پوچھا۔ شوہر تو تمہارے حسن کا پہلے سے ہی دیوانہ ہے۔ اس طرح ہتھیار سے لیس ہو کر مزید تڑپانا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زین، تم سے ایک بات پوچھوں؟ حور نے بھی اس کی طرح سنجیدہ لہجہ اختیار کیا۔ پوچھو۔ وہ ابھی بھی حور کے کندھے پر اپنی چن ٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ تمہیں رومانٹک فلمیں بہت پسند ہیں کیا؟ حور معصومیت سے بولی۔ نہیں سویٹ ہارٹ، یہ میرے سچے جذبات ہیں۔
جو تمہارے سامنے آتے ہی مٹ جاتے ہیں۔ لہجہ زین کا ابھی بھی سنجیدہ تھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تم بچپن میں بھی عاشق مزاج ہوگے۔ زین کے ہاتھوں کا حصار توڑ کر وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر سیٹ کرنے لگی۔ ہاں، یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ انفیکٹ پہلا عشق مجھے میرے بچپن میں اپنے اسکول کی لڑکی سے ہوا تھا۔ زینب مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ واقعی؟ حور نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ 100% سچ۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تو پھر شادی بھی اس چڑیل سے ہی؟ کرنی تھی نا، حور نے جل کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تم جیلس ہو رہی ہو شاید۔ ویسے ہونا بھی چاہیے، وہ تھی بھی بہت حسین۔ زین نے انگوٹھے سے حور کے نچلے ہونٹ پر تل سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے حور کا یہ روپ دیکھ کر جیسے مزہ آ رہا تھا۔ ہوگی حسین، مجھے کیا، میں بھلا کیوں جلوں گی اس چڑیل سے؟ جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، حور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمیں آج کا پروگرام کینسل کر کے گھر میں رہنا چاہیے، زین نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ اور ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ حور نے اس کے انداز میں پوچھا۔ پھر میں تمہیں وہ ساری رومانٹک موویز کا بتاؤں گا جو میں نے اب تک دیکھی ہیں، زین نے اب پرفیوم حور پر چھڑکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے گھر میں کافی ٹائم گزر گیا، ہمیں فوراً نکلنا چاہیے، حور نے زین کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ فضا پر دلہن بن کر خوب روپ آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر آنکھیں اور دل بالکل اداس تھا۔ پولر سے بینکویٹ تک اس کو بلال نے لے کر جانا تھا۔ فضا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک پل وہ بالکل ساکت رہ گیا۔ دل میں کہیں بہت درد محسوس ہوا۔ اس سوچ سے اس کی آنکھیں جلنے لگیں کہ آج کے بعد اس پر کسی اور کا حق ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے چاہا گاڑی وہ کہیں اور دور بھگا کر لے جائے، مگر اپنے خیالوں کو جھٹک کر اس نے فضا کے لیے بیک دوڑ کھولا۔ فضا نے ایک شکوہ بھری نظر بلال پر ڈالی۔ اس نظر میں جانے کیا کیا تھا۔ بلال کا دل تڑپ گیا اور اس نے نظر چرا لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہمان تقریباً سارے ہی آ چکے تھے۔ زین بھی حور کو لے کر تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا۔ اشرف بلال کے دوست کے توسط سے انوائٹ تھا، وہ بھی زین کے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ ساتھ میں شازیہ، اشر کی مما بھی تھیں۔ اشر نے حور کا ان سے تعارف کروایا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ حور کی نظر تانیہ پر پڑی
تانیہ بھی حور کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کی طرف آئی۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ تانیہ نے حور کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حور بھی خوش دلی سے ملتے ہوئے تانیہ سے بولی۔ تانیہ نے سوالیہ نظروں سے حور کی طرف دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہوں، یہ خاتون کون ہے جو مستقل اس کو مسکرا کر دیکھ رہی ہیں؟ ان سے ملو تانیہ، یہ اشرف بھائی کی امی ہیں۔ حور نے تانیہ کا اشارہ سمجھتے ہوئے ان سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ تانیہ نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ غالباً یہ بلال بھائی کی سب سے چھوٹی بہن تانیہ ہیں، حور نے شازیہ کو بتایا۔ شازیہ کو یہ اسکارف والی لڑکی بہت پسند آئی اور مزید باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر تم نے اپنا دیکھنے کا یہ شغل بند نہیں کیا تو دوسرے سب لوگوں کو یہاں مشکوک ہو جانا ہے۔ زین نے اشر کو وہی جملہ لوٹایا جو اس نے فارم ہاؤس پر زین کو بولا تھا جب وہ حور کو دیکھ رہا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اشر، جو کہ کافی دیر سے تانیہ کو ممی اور حور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں اچانک زین کے بولنے پر بوکھلا گیا۔ اب یاروں سے پردہ داری؟ زین نے آبرو اچکا کر کہا۔ یار، دراصل ایسی بات نہیں ہے، پسندیدگی صرف میری طرف سے ہے۔ اسے تو شاید معلوم بھی نہیں، اور کچھ اوٹ پٹانگ کر کے میں بلال کی نظروں میں اپنا امیج نہیں گرانا چاہتا۔ وہ بہن ہے اس کی، اس لیے اپنے جذبات کا اظہار میں نے تانیہ سے بھی نہیں کیا ہے۔ نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ ممی کو بھی یہ سوچ کر نہیں بولا میرے پرپوزل پر بلال نہ جانے کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ اشر نے زین کو تفصیل سے بتایا۔ اشر، کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں پسندیدگی کے علاوہ کوئی دوسری غلط جذبہ تانیہ کے لیے مجھے دکھتا تو بلال کو پتہ چلنے سے پہلے میں خود تمہاری درگت بنا دیتا، کیونکہ تانیہ بلال کی جتنی بہن ہے اتنی میری بھی ہے، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس رشتے پر میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے جو تم تانیہ کے لیے بھیجو گے، اور بلال کو بھی برا نہیں لگے گا۔ بے شک ہماری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر میں نے اور بلال نے وہ حالات دیکھے ہیں جن میں سامنے والے انسان کی پہچان اچھی طرح ہو جاتی ہے، اور یقیناً تم تانیہ کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگے۔
جیسے ہی زین نے اپنی بات مکمل کی اس کے ساتھ موبائل پر کال آئی۔ ہاں فیصل بولو، زین کال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا، جس کے جواب میں زین بولا، نہیں ابھی مزید 3-4 گھنٹے تک اسے اپنے پاس رکھو، کوئی نقصان زین نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا اور اشر نے سر ہلایا۔ مہمان سارے جمع ہو چکے تھے مگر بارات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اب رضیہ خالہ کو اور ان کے شوہر صابر کو تشویش ہونے لگی تھی، سب بار بار پوچھ رہے تھے۔ صابر صاحب نے لڑکے والوں کو فون کیا تو انہوں نے عجیب انکشاف کیا جس کو سن کر صابر صاحب شاکڈ ہو گئے۔ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، کب تک پہنچنے والے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، بول کیوں نہیں رہے آپ؟ رضیہ خالہ نے ایک دم سوالات کی بوچھار شروع کر دی۔ شوہر کی حالت دیکھ کر ان کا دل آنے والے وقت سے ڈرنے لگا۔ بولیے صابر صاحب، جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ رضیہ خالہ نے میاں کو جھنجھوڑ کر پوچھا جس سے وہ بے ہوش کی دنیا میں آئے۔ وہ لوگ معذرت کر رہے ہیں، بارات لے کر نہیں آ سکتے کیونکہ ذیشان شام سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے۔ ان کے گھر میں خود ایک قہر مچا ہوا ہے، صابر صاحب نے کھوئے کھوئے انداز میں بیوی کو بتایا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ رضیہ خالہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جب بلال نے پیچھے سے آ کر انہیں تھام لیا۔ بلال بھی پوری بات سن چکا تھا، یہ خبر اس کو بھی تشویش میں مبتلا کر گئی۔ خالہ پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو۔ بلال میں انہیں سہارا دیتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا بلال ہمارے ساتھ؟ میرے اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تم تو برباد ہو گئے ہیں، تماشا لگ گیا ہمارا تو۔ رضیہ خالہ مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ صابر صاحب خود سر پکڑ کر ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ آپ مجھے نمبر دیں ان لوگوں کا، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ بلال موبائل لے کر دوسری طرف سائٹ پر گیا اور کال ملانے لگا مگر بیل جا رہی تھی، کسی نے اٹھایا نہیں۔ کیا ہوا بلال، خیریت ہے سب؟ اشر نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ زین بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ بلال نے ان دونوں کو ساری سچویشن بتائی۔ ان
دونوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ خالو اور رضیہ خالہ کہاں ہیں؟ زین نے بلال سے سوال کیا۔ وہاں اس سائیڈ۔ بلال کے بتانے پر زین ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ سجاد اور ثانیہ کی ساس انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ زین کے آتے ہی انہوں نے رو رو کر زین کو سب بتایا۔ زین بھی ان کے لیے بلال کی طرح ہی گھر کا فرد تھا۔ ہمارا تو تماشا لگ گیا۔ باہر اتنے سارے لوگ، کس کس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میری فضا کی زندگی برباد ہو گئی۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ رضیہ خالہ رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ خالہ اگر میں بات کہوں تو آپ مانیں گی میری بات؟ فضا کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، کبھی اس کے لیے برا مشورہ نہیں دوں گا، ابھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جبکہ پورا حال مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا ان کا غائب ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کب تک اس کا پتہ لگے گا، تو آپ اس کی جگہ اگر بلال سے فضا کی… زین نے بات ادھوری چھوڑی۔ خالہ نے زین کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں تو بلال شروع سے ہی پسند تھا، مگر بیٹی کی ماں اپنے منہ سے بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اور ابھی ابھی اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ میری بیٹی کو اپنا لو؟ بہت مناسب مشورہ دیا ہے بیٹا تم نے۔ وقت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سوچ کیا رہے ہیں بھائی صاحب؟ رضیہ بولو کچھ۔ سب مہمان پوچھ رہے ہیں بارات کا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی ہی وقت ہے۔ ارے غیرے کے پلے نہیں باندھ رہی ہوں اپنی بیٹی کو، بلال اپنا ہی بچہ ہے۔ ثانیہ کی ساس نے اپنی بہن اور بہنوئی کو سمجھانا چاہا۔ میں بلال سے کیسے کہوں؟ ہماری عزت رکھ لے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں بات کرتا ہوں بلال سے، آپ پریشان مت ہوں۔ زین نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے بلال سے بات کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، وہاں سے چلا گیا۔ یہ کہہ رہے ہو زین، یہ کوئی موقع ہے اس پریشانی میں ایسی بات کرنے کا؟ بلال جو پہلے ہی پریشان تھا، زین کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہی موقع ہے بلال ایسی بات کرنے کا؟ جاؤ دیکھو خالہ خالو کو کس طرح بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اور فضا، اس کا سوچو تم، پلیز دماغ سے سوچ کر جواب دو۔ اس مشکل وقت میں اپنی ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ زین نے بلال کو روحانیت سے سمجھانا چاہا۔ یہ سب کیسے؟ میرا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بلال اس سچویشن میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مطلب تمہیں ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو ٹھیک ہے، اس شادی ہال میں کوئی ایک انسان تو ایسا ملے گا جو ترس کھا کر فضا کو اپنا لے، بلکہ کوئی اور ہی کیوں، میں شوہر سے بات کرتا ہوں۔ زین کے بولتے ہی بلال چیخا۔ زین، تم ایسے کیسے بول سکتے ہو جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے؟ پتہ نہیں وہ غصے میں کیا بولنے والا تھا مگر رک گیا۔ وقت گزر رہا ہے بلال، مجھے بتاؤ، رضیہ خالہ اور خالو تم سے اس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر میں کیا جواب دوں؟ زین نے دو ٹوک انداز میں بلال سے پوچھا۔
ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، بلال نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جلد سے جلد نکاح خواں کو بلایا گیا۔ نکاح کا مرحلہ طے ہوا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ بھی عمل میں آیا۔ اس طرح فضا ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ بلال کے سنگ رخصت ہو کر چلے گئی۔ میں تو ابھی تک شاک میں ہوں زین، یہ سب کیا ہوا ہے آج؟ حور نے اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے زین سے کہا، جو بیڈ پر بیٹھا ہوا کچھ سوچتے ہوئے اسموکنگ کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس میں شوق ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے بھلا ایسی بات؟ ایسا سب کچھ تو فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہے، ریئل لائف میں کہاں ہوتا؟ ہے جو آج شادی میں ہوا ہے۔ حور اب اپنے دوسرے ہاتھ کی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ یہ سب کچھ بھی زندگی کا ایک حصہ سویٹ ہارٹ۔ اب میرا اور تمہارا نکاح ہی دیکھ لو، یہ بھی تو کسی فلم کی سٹوری جیسا لگتا ہے۔ زین نے حور کے گلے سے چین اتارتے ہوئے کہا۔ خیر، ایسا تو میں نے کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا کہ گن پوائنٹ پر نکاح ہوا ہو۔ حور زین کے ہاتھ گردن سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ لگ پتہ جاتا تو اگر میں اس دن موبائل سے کال ملا دیتی اور پولیس وہاں آ جاتی، حور نے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ پھر تو سبھی بہت خوش ہوتے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل میں ہوتا۔ اور تھوڑے دنوں بعد تمہارے کزن کے ساتھ منگنی، زین سرد انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ گفتگو کب اپنے ٹریک سے ہٹ کر غلط موڑ پر چلے گئی، حور کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا زین، اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ، حور نے زین کی وضاحت دینی چاہی۔ Now leave this topic. زین نے حور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زین کو کب کیا بات بری لگ گئی، اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ زین تو غلط سمجھ رہے ہو، مجھے وضاحت دو، حور نے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ اسٹاپ، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ زین آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک دم چیخا اور حور وہیں سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ لے کر وہ روم سے چلا گیا۔ کتنا بدتمیز انسان ہو جاتا ہے یہ شخص غصے میں، ذرا بھی احساس نہیں کرتا، بدلحاظ کہیں کا۔ وضاحت کر تو رہی تھی مگر نہیں، وہ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔
زین دوبارہ بیڈ روم میں آیا اور اپنا سگریٹ اور لائٹر اٹھایا۔ ایک نظر حور پر ڈالی تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اسے مزید غصہ آیا۔ میں نے تمہیں سونے کے لیے کہا تھا، رونے کے لیے نہیں۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو، ہاں؟ اب وہ حور کے سر پر کھڑا ہوا، جانے اسے کیا کیا بول رہا تھا۔ تم بہت برے ہو زین، چلے جاؤ اس وقت روم سے۔ حور کو مزید رونا آنے لگا۔ اب وہ زین کے پیار کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ روپ، یہ رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ آخر مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ مجھے اس طرح اوور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ سوچ کہ مجھے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر میں لا علم رہتا ہوں اور خضر کے ساتھ حور کی اس سے زیادہ وہ آگے سوچ نہیں سکا اور لیپ ٹاپ بند کر کے وہ دوبارہ سگریٹ سلگانے لگا۔ کافی دیر بعد جو وہ روم میں آیا تو حور دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ بھی برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ اس نے حور کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ حور نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دونوں ہی جاگ رہے تھے، مگر دونوں نے اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 16۔ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ بلال سے ذیشان تک، پھر دوبارہ بلال تک کا سفر۔ دعائیں یوں بھی پوری ہو سکتی ہیں جب ان کی امید ختم ہو جائے۔ اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بلال کو بہت چاہا تھا، پر دعاؤں میں مانگا تھا۔ مگر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، پھر اللہ سے دعاؤں میں اسے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ مگر جب اس نے امید چھوڑ دی تو وہ بن مانگے اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ اگر سب کچھ نارمل طریقے سے اس کی زندگی میں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی، مگر اب اسے ایک بات کا دکھ تھا۔ بلال مسعود، تم نے مجھے محبت بھیک میں بھی دینا گوارا نہیں کری۔ لڑکی ہو کر میں نے پہل کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، مگر تمہارے آگے وہ جذبات بے معنی تھے۔ لیکن آج تم نے یہ بات ثابت کر دی کہ تمہاری نظر میں میری محبت سے بڑھ کر ہمدردی کا جذبہ تھا، اور اس جذبے کی وجہ سے تم نے مجھے قبول کیا ہے۔ لفظ ہمدردی سوچ کر فضا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جس کو صاف کر کے وہ اٹھی اور اپنے بھاری لہنگے، ہیوی جویلری اور میک اپ سے اب خود کو آزاد کروایا۔ ہلکا پھلکا سا سوٹ جو کہ تھوڑی دیر پہلے تانیہ دے کر گئی تھی، پہنا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد بلال کمرے میں داخل ہوا تو فضا کو سوتے ہوئے پایا۔ اس نے فضا کو نظر بھر کر دیکھا۔ سادہ سے روپ میں نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی وہ اسے خفا خفا لگی، مگر اسے یقین تھا وہ اسے جلد منا لے گا۔ ویسے بھی محبت کرنے والے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ حور کی صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں اپنے آپ کو تنہا پایا اور اٹھ کر کچن میں گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس آ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اسے اپنی طبیعت میں عجیب بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔
کوئی شخص اتنی جلدی اپنا عادی بنا لیتا ہے، اس کے بنا آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، اور اپنی عادت ڈال کر یہ رویہ رکھنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ خیر، ظلم تو وہ شروع سے ہی تھا، حور نے سوچتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ زین آفس میں بیٹھا ہوا کل رات والے اپنے رویے کے سوچ رہا تھا۔ مجھے اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو نارمل بات کر رہی تھی، میں بلا وجہ میں غصہ کر گیا۔ صبح بنا بتائے اسے آفس آ گیا، کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی، اب تک تو سو کر اٹھ گئی ہوگی۔ زین نے حور کو کال کرنے کے لیے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلال روم کے اندر آیا۔ تم آج آفس میں کیا کر رہے ہو؟ زین نے حیرت سے بلال کو دیکھا اور موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ظاہری بات ہے یار، آفس میں بندہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، بلال نے بیٹھتے ہوئے زین کو جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زین نے جیسے اسے یاد دلایا اور شادی کس انداز اور کن حالات میں ہوئی ہے، بلال نے کل والا واقعہ یاد کر کے کہا، چلو تم نے صحیح، فضا تو خوش ہو گئی نا؟ ایک بیوقوف جسے وہ غلطی سے دل دے بیٹھی تھی، ابھی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ زین نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، خوش؟ ایسی ویسی؟ میرے کمرے میں آنے پر محترمہ نے میرا استقبال اپنے خراٹوں کی آواز سے کیا۔ بلال نے جل کر کہا، ہا ہا، تمہارے جیسا خشک بندہ ایسے ہی ویلکم کو مستحق ہے۔ زین نے آپ کے ہنستے ہوئے کہا۔ بلال نے زین کو گھور کر دیکھا، اتنے میں اشر بھی آفس آ گیا۔ ارے یہ کیا، دولہے صاحب بھی آفس آ گئے صبح صبح؟ اشر نے حیرت سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بند کر دو اب تم دونوں میرا ریکارڈ لگانا، ورنہ شاید عید ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ اشر اور زین نے بلال کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی، جو کہ بلال کے منع کرنے پر بھی زین نے اپنی طرف سے ریسٹورینٹ میں رکھی اور کل والے خاص لوگوں کو مدعو کیا۔ بلال گھر پہنچا تو فضا کا سامان فرنیچر اس کے روم میں رکھا جا رہا تھا، البتہ فضا اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چلا کہ وہ تانیہ کے ساتھ پارلر گئی ہوئی ہے۔ صبح وہ فضا کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس نکل گیا تھا، اس لیے اب تک فضا اور بلال کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رضیہ خالہ سے اسے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ آج صبح ہی ان کے گھر ذیشان سمیت آنے والے شرمندہ تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے، مگر قصوروار وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ذیشان جب گھر سے نکلا تو اس کے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے 4 سے 5 گھنٹے قید میں رکھا، پھر بنا کچھ مانگے یا نقصان پہنچائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ کیا معمہ تھا؟
بلال کو خود بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید اس طرح فضا اور اس کا ملن لکھا ہوا تھا۔ زین کو گھر پہنچا، بیل بجائے، پر پھر بھی حور نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیز سے لاک کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا تو حور بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ مسکراہٹ دبا کر وہ بھی کاؤچ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو اچھی بیویاں شوہر سے چائے پانی کا پوچھتی ہیں۔ چلو وہ نہ پوچھے بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے۔ زین نے حور کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے بناتے ہوئے کہا، جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یقیناً یہ اچھی بیویوں کی خصوصیت ہے۔ حور نے ٹی وی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو؟ زین تھوڑا سا کھسک کر اس کے پاس بیٹھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر حور کے شولڈر پر رکھا۔ یقیناً اچھی بیوی اچھے شوہروں کو ہی ملتی ہیں۔ اب بھی جواب ٹی وی کی نظر دیکھتے ہوئے دیا گیا اور تھوڑا دور ہی کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یعنی میں اچھا شوہر نہیں؟ زین نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں یقیناً اچھی بیویاں اچھے شوہروں کو ہی ملتی ہیں۔ اب بھی جواب ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے دیا گیا اور تھوڑا دور ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یعنی میں اچھا شوہر نہیں؟ زین نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسلسل ناراض سی حور کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بارے میں آپ کو خود زیادہ اچھا پتہ ہوگا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ حور نے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھوں سے آزاد کراتے ہوئے بولا، تو پھر یہ بتاؤ اچھا شوہر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کہ زین نے دونوں ہاتھوں سے حور کا چہرہ تھام کر رخ اپنی طرف کیا جو کہ مسلسل ٹی وی کی طرف تھا۔ مجھے کیا پتہ، یہ بھی جا کر کسی اچھے شوہر سے پوچھیے۔ حور نے زین کے دونوں ہاتھ اپنے منہ سے ہٹائے اور اٹھنے لگی۔ معافی نہیں ملے گی کیا آج؟ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا۔ پہلے کان پکڑو، حور نے شرط رکھی۔ اوکے جناب۔ زین نے حور کے دونوں ہاتھ کان پکڑ لیے، جس پر اس کو ہنسی آ گئی اور حور کو ہنستے ہوئے دیکھ کر زین خود بھی مسکرا دیا۔ اگر اب آئندہ تم نے مجھ پر بلا وجہ میں غصہ کیا تو یاد رکھنا بہت برا ناراض ہوں گی میں، پھر مناتے رہنا۔ حور نے زین کو وارن کیا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، مگر ایک بات ہے، تم غصے میں آ کر جناب کر کے شوہر کو عزت دے دیتی ہو، زین نے حور کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر حور نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے کان پکڑ کر سوری کرنے کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے جس سے سوری کیا جاتا ہے، زین کہتے ہوئے حور کی طرف جھکا۔ حور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے صوفے پر اٹھ
گئی۔ زین ہنستا ہوا ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ حور اور زین ولیمے کی تقریب میں پہنچے۔ بلال سے ریسیپشن پر ملاقات ہوئی۔ فضا ولیمے کی دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حور تانیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی طبیعت بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ صبح سے ہی وہ اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زین سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ خیریت، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے حور کا زرد بڑھتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا، حور نے جواب دیا۔ اوکے، چلو پھر گھر چلتے ہیں، زین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مگر جیسے ہی حور کھڑی ہوئی، اسے زور سے چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، زین نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا حور، تم ٹھیک ہو؟ زین نے فکر مندی سے پوچھا۔ تانیہ اور شازیہ کے علاوہ اشر اور بلال بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا تھا، مگر اب ٹھیک ہے۔ اس نے سب کی نگاہیں اپنے اوپر مرکوز ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، زین نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا بھی خیال ہے، تم لوگ نکلو۔ بلال نے زین کی بات کی تائید کی۔ بیٹا، کس ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے گھر جانا؟ شازیہ نے مشورہ دیا۔ جی آنٹی، زین نے جواب دیا۔ سب سے اجازت لے کر حور کو سہارا دیتے ہوئے وہ گاڑی تک لے کر آیا۔ تم ٹھیک ہو حور؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے، زین نے ایک نظر حور پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں زین، بس طبیعت تھوڑی ڈل ہو رہی ہے، نیند لوں گی تو فریش ہو جائے گی۔ حور نے اپنی طور پر زین کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ زین نے گاڑی ایک کلینک کے پاس روکی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، حور نے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھیں، چیک اپ کروا لینا چاہیے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ شاباش، اترو، زین نے اپنی طرف کا ڈور کھولتے ہوئے حور سے کہا۔ ڈاکٹر کے چند سوالات کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ کروایا، مبارکباد کے ساتھ گڈ نیوز سنائی۔ اس خبر سے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ زین کو اپنی خوشی اور فیلنگ کا اظہار سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس انداز میں کرے، جبکہ حور اپنی جگہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا کا رنگ اس کے چہرے پر واضح تھا، جو زین کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے خاموشی سے گھر کا راستہ طے کیا۔ گھر پہنچ کر حور ڈریس چینج کرنے کے ارادے سے کپڑے لے کر اٹھی تو زین نے اس کو روک کر بیڈ پر بٹھایا اور ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میں آج بہت خوش ہوں، تم جانتی نہیں ہو تم نے میری زندگی کو کتنا حسین بنا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرنے لگا ہوں۔ تم نے آج مجھے اتنی بڑی
خوشی دی ہے اس کے لیے تھینکس۔ بہت چھوٹا لفظ ہے، زین نے حور کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ حور نے مسکراتے ہوئے زین کو دیکھا۔ اور سنو، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل پری جیسی۔ وہ اس کا بلش ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید گویا ہوا۔ دونوں ہی مستقبل کے حسین تصور میں کھوئے ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت کو کس کو نہیں پتہ ہوتا۔ فضا روم میں آ کر ڈریس چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ بلال روم میں آ گیا۔ کیسی ہو؟ بلال نے فضا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جیسی لگ رہی ہوں ویسی ہی ہوں، اس نے سیدھا جواب تو بلال بالکل کو دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فضا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ کہہ رہی ہوں ڈرامے بند کرو۔ فضا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس لیا اور آگے بڑھ گئی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کپڑے چینج کر کے فضا روم میں واپس آئی تو بلال ویسے ہی کھڑا تھا۔ مجھے پتہ ہے فضا، تم مجھ سے ناراض ہو، حق بنتا ہے تمہارا، مگر تم خود سوچو اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر، تو تمہیں خود اندازہ ہوگا۔ وہ اسے رسیانت سے سمجھانے لگا۔ مجھے اس بارے میں یا کسی بھی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ فضا نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا۔ اوکے، مگر یہ تو قبول کرو تمہارے لیے لایا ہوں منہ دکھائی۔ بلال نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جہاں ہمدردی میں رشتے جوڑے جائیں وہاں یہ تکلفات ضروری نہیں ہوتے۔ اس نے ڈبے پر ایک نظر ڈال کر بولا اور تکیہ سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ بلال نے ڈبہ دراز میں رکھ دیا اور ڈریس لے کر خود بھی چینج کرنے لگا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا۔ حور کچن میں جا کر ناشتے کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اٹھنے کی؟ ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا تھا نا تمہیں؟ وہ شاید حور کو اٹھتا ہوا دیکھ کر جلدی میں آ گیا۔ منہ پر شیونگ کریم لگی ہوئی تھی۔ حور نے اس کو مسکرا کر دیکھا، پھر اس کو شرارت سوجھی۔ اس نے چائے کا پانی کے چند چھینٹے لے کر زین کے اوپر چھڑکے، جو اس کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی منہ اور شرٹ پر آئے۔ حور ہنسنے لگی۔ زین نے ابرو اچکا کر حور کو دیکھا۔ اب تم کیسے بچو گی مسز؟ وہ حور کے قریب آیا اور بھاگنے کا موقع دیے بغیر پکڑ کر شیونگ کریم والا منہ اس حور کے منہ پر رگڑا۔ نہیں زین، پلیز نہیں۔ جب تک حور کچھ بولتی وہ اپنی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ حور کا منہ شیونگ کریم سے سج چکا تھا۔ اللہ بچائے تم سے تو، بس شروع ہو جایا کرو۔ زین کو پیچھے کرتے ہوئے منہ بنا کر حور نے کہا۔ سویٹ ہارٹ، شروع تم ہوئی ہو آج صبح صبح۔ زین سامنے پڑے ٹشو باکس سے ٹشو
نکال کر حور کا منہ صاف کرنے لگا۔ اس طرح ٹشو سے منہ صاف کرنے پر اس کو شاہ یاد آیا۔ حور زین کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زین چاہتا تھا وہ اسے خود سے شاہ کا پوچھے یا بتائے، اس پر اعتبار کرے۔ نہیں، کچھ نہیں، جاؤ منہ دھو کر آؤ، ناشتہ ریڈی کرتی ہوں، حور نے کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے کہا۔ زین کو شاہ کے بارے میں بتاؤں؟ کیا پتہ زین کو یہ ذکر پسند نہ آئے۔ ویسے بھی اس نے یہ بار کرایا ہے کہ اسے کسی تیسرے کی مداخلت برداشت نہیں۔ پیار کا رشتہ ان دونوں کے درمیان قائم ہو گیا تھا، مگر شاید اعتبار کا رشتہ قائم ہونا ابھی باقی تھا۔ ناشتہ ریڈی ہے زین، آ جاؤ، حور نے بیڈ روم کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے ہی موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ لگتا ہے تمہاری ماما کی کال آ گئی ہے، زین نے ڈیسک کے سامنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اتنی صبح صبح، حور کہتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف بڑھی، مگر ماما کی جگہ خضر کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ خضر بھائی کو میرا نمبر کس نے دیا؟ اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل آف کیا۔ کیا ہوا، بات نہیں کی ماما سے؟ زین نے حور کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بھوک لگ رہی ہے، بعد میں کروں گی بات، ناشتہ کر کے سکون سے، حور نے مسکراتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، اور روم سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے زین بھی روم سے نکل گیا۔ خضر نے موبائل کی طرف دیکھا، اس نے کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا تو سیل آف تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ شاید زین نے یہ حرکت کی ہو، پر یہ بھی ہو سکتا ہے حور نے میری کال کاٹ دی ہو اور موبائل آف کر دیا ہو۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ زین کے ڈر سے ایسا ہی کر سکتی ہے۔ چلو کال نہ سہی، اب جا کر ہی ملاقات کرنا پڑے گی۔ زین کے آفس آ جانے کے بعد وہ سارا دن یہی سوچتی رہی کہ خضر بھائی کو کیسے منع کرے۔ آخر وہ خود کیوں نہیں سمجھ جاتے ہیں؟ کیا مجھے ان سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں، اگر زین کو پتہ چل گیا تو؟ اس کے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ دل نے بھی زین کو اس سے جڑے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین کے اور اس کے درمیان کسی بھی قسم کی تلخ کلامی ہو۔
اب تو ایک نئی وجہ بھی آ گئی تھی جو اسے زین سے مزید محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زین ہر لحاظ سے بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تو لانگ کیریئر، مگر ایک چیز جو اس میں بری تھی وہ اس کا غصہ تھا۔ خیر، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں انسان ہوتا۔ حور کے سوچوں کا دھارا خضر سے دوبارہ زین کی طرف ہی آ گیا۔